السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بہت شکر، اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن دیا، اور یہ دن جو ہے نا، آپ یقین کریں اس بلیسنگ سے کم نہیں ہے۔ یہ دن ہے کہ ہمیں ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، اس کو اگر آپ پازیٹیولی لیں تو، کیونکہ ہر ایک دن ہمیں بہتر کرنے کے لیے آتا ہے، ہر ایک دن ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے، ہر ایک دن ہمیں پرابلمس کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور ہم نے جو کل کی لائف میں کوئی غلطیاں کی ہوتی ہیں، یا ہم نے چیزوں کو اچھی طرح ڈیل نہیں کیا ہوتا، یا ہم نے بہت کوئی ایکیوٹ ریئیکشن دیا ہوتا ہے، جو بھی ہمیں تھوڑی بہت جو کمیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہوگی۔ میں کمنٹ زیادہ نہیں پڑھتی، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں جب ہاسپٹل صبح جا رہی ہوتی ہوں نا، تو اس وقت میں یہ 5 منٹ کی یا کبھی یہ 7 منٹ کی ہو جاتی ہے، ڈپینڈز آن دا ٹاپک۔ کوشش کرتی ہوں زیادہ لمبا نہ بولوں، تو میں اس وقت ڈالتی ہوں۔ اور اگر جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو مجھ سے بھی ناغہ ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ میں اس طرح بہت کیجولی بیٹھ کے اس طرح نہیں کر سکتی، بس نکل رہی ہوتی ہوں تو ضرور ڈالتی ہوں۔ لیکن چھٹی کے دن بھی اللہ کا شکر کرتی ہوں۔ مجھ سے کسی نے ایک اس میں اس لیے میں زیادہ کوئی کمنٹس اور فیڈ بیک نہیں پڑتی، نہ میں نے کبھی کہا کہ سبسکرائب کریں اور فالو کریں اور لائک کریں، کیونکہ میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ کہ شاید کسی کو کوئی اچھی بات میری سمجھ آ جائے، شاید کوئی ہوتا ہے نا، کوئی کبھی کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا خیر، تو ایک نے کہا کہ میڈم آپ کہتی ہیں کہ صبر اور شکر کریں، تو میں نہیں کہتی، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اللہ سے بہتر کون ہمارا جو ہے وہ بہترین گائیڈ ہوگا۔ تو میڈم اگر اپنی مطلب کی یا اپنی وہ چیز جو آپ کو بہت چاہیے ہو وہ نہ ملے، تو پھر کیسے شکر کریں اور کیسے صبر کریں؟ شاید شکر کا لفظ استعمال کیا۔ تو وہ جنہوں نے بھی پوچھا، ظاہر ہے میری ایج سے تو چھوٹے ہوں گے جو بھی ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ بیٹا یہ کامن سی ایک بات ہے کہ ہم تو بہت چھوٹا سا دیکھتے ہیں، یا تو ہم اس ایج میں چیزوں کو رومنٹیسائز کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں، کوئی کسی کے پیچھے نہیں مرتا، کسی کی زندگی ختم نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت قیمتی زندگی دی ہے، آپ کو یونیک ڈی این اے ہے۔ اور اگر فرض کریں آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے زندگی میں، کوئی بھی ABCD، اینڈ یو وانٹ ٹو لیو اور یو وانٹ ٹو اسٹارٹ لائف ود دیٹ پرسن، اور وہ بندہ نہیں آپ کو ہاتھ پکڑاتا، یا وہ بندہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یا وہ بندہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، یا اس بندے کی عادت ہے وہ آپ کو بلیمز کرتا رہتا ہے، یا وہ بندہ فار سم ریزن وہ بندہ نہیں آپ کو چاہتا، تو آپ ایک دفعہ اگر بہت کوئی ضروری ہوتا ہے تو آپ تھوڑی بہت کوشش کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ ایک بات سوچتے ہیں کہ میرا بہترین پلانر اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بندہ آپ کے ساتھ پہلے تھا اور آپ پھر نہیں ہٹ گیا، یا وہ بندہ شروع میں نہیں تھا، صرف آپ چاہتے تھے، سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے قریب نہیں کیا تو آپ یقین مانیں آپ شکر کے 10 سجدے کریں، کیوں آپ کو نہیں پتہ وہ آگے جا کے آپ کی لائف میں کتنا لیتھل ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو جذباتی طور پہ، آپ کو ایموشنلی طور پہ، آپ کو آپ کی ریپوٹیشن کے لیے۔ تو اللہ نے جو آپ کے لیے بہترین بندہ ہوگا نا، وہ بندہ آپ کے لیے چن لے گا، اور اب جب اللہ تعالیٰ کو لگے گا کہ نہیں آپ کو اکیلا رہنا ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اکیلا کر دے گا۔ اس لیے بہت سے پیغمبروں کی، اس لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو، قرآن ایک بہت جسٹ لائک اے ہسٹری، مطلب کہانیوں کی ہے اور نصیحتوں کی، جس سے ہم نصیحت پکڑ سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے نا کہانیاں فضول کی، وہ جیسے اخبار جہاں میں 3 عورتیں 3 کہانیاں، کسی زمانے میں ہم اخبار جہاں دیکھا کرتے تھے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہانیاں پیغمبروں کی دے کے ساتھ ایک چھوٹا چھوٹا سا سبق بھی دیا ہے۔ تو اگر آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں کہ اس میں ہے کیا، ذرا میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں، تو پھر آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ آج کا ایک پیغام آپ کو دوں گی کہ سچویشنز ہوتی ہیں، آپ کو کبھی غصہ آتا ہے، کبھی آپ بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ ناراض ہوتے ہیں، تو جب کبھی ایسا ہو کہ آپ کنفیوز ہو جائیں کہ
یار میں اس کسی پہ پیار آ رہا ہے، اپنے بچہ ہے آپ کا، بہت اچھا کیا، اور کبھی کچھ بھی کسی نے غلط کام کیا، تو اگر آپ کو ایکسپریشنس چاہیے ہو نا، تو آپ کے پاس ہو کہ میں نے ورڈز میں ایکسپریس کروں یا میں فیلنگز میں ایکسپریس کروں، تو آپ یقین مانیں کہ ورڈز کا ایکسپریشن جو ہوتا ہے نا، وہ ہر ایک کا ویریبل ہوتا ہے، لیکن جو فیلنگس کا ایکسپریس ہوتا ہے نا، وہ بہت سب کا ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے، اور وہ ایکسیپٹنس بھی ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ کا بچہ بہت اچھا کام کر کے آیا ہے، بہت دنوں کے بعد آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہائے تم آ گئے، میں اچھا ہوا تم آ گئے، تو یا جسے وہ کہتے ہیں یوں پریشان ہو جاتے ہیں، واہ تم ابھی آ گئے، تم نے سرپرائز دیا، آپ حق کر لیں، پیار کر لیں، اور تو وہ اٹس بیٹر دین دوز ورڈز، وہ کہے گا پھر امی آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے وہ نہیں کہا۔ اسی طرح کسی نے غلط کام کیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا جس طرح بھی آپ نے کرنا ہے۔ ویسے مجھے جب غصہ آتا ہے، یا تو میں تھوڑا سا دو لفظ بول لیتی ہوں، یا میں کمرہ چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، نکل جاتی ہوں باہر، اس لیے کہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہاں سے موو آؤٹ ہو جائیں۔ اٹس بیٹر، اٹس مچ بیٹر، بجائے سے کہ آپ کوئی فالتو بات بولیں، ٹھیک ہے؟ تو اور اگر آپ کو بہت کسی پہ غصہ ہے، کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا، اینڈ دین پرسن از اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، سمجھ آنے کے باوجود نہیں سمجھنا چاہ رہا، تو آپ اس کو کہیں بھائی السلام علیکم، میرے تمہارے راستے الگ ہے، آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سمجھنا چاہتے، آئی ڈونٹ نو واٹس دا پرابلم ود یو، لیکن اٹس بیٹر ادھر یو لیو دا روم اور آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف دا روم۔ تو وٹ آئی ہیو لرنڈ ود دا لائف، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی یہی سیکھیں کہ اپنے ایکسپریشنس کو سالڈ رکھیں، اپنے ورڈز کم استعمال کریں، اور میں ہر بات پہ یہ کروں گی کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، تو آئی ایم نو بڈی ٹو آسک اللہ کہ یہ اللہ میاں یہ میں کیوں، تو نے یہ کیوں کیا، میں یہ کیوں نہ کہوں اللہ میاں، تو میں کیوں شکر تیرا نہ کروں کہ میں ان بندوں میں سے ہوں جو اپنے ہاتھ پاؤں پہ چل رہی ہوں، جو کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں، تو نے مجھے صحت کے ساتھ رکھا ہے، تو نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا ہے، تو نے مجھے صرف اپنا ڈپینڈنٹ بنایا ہے، تو کتنی ساری باتیں جو اس نے صرف مجھے ہی دی ہیں، اللہ کرے سب کو دے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہنا، اس نے اگر مشکل کا ٹائم دیا تو اس نے آسانی کا ٹائم بھی دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، آپ یونیک ہیں، قیمتی ہیں، اور آس پاس کا خیال رکھیں۔ میرے دوسرے فون پہ فون آ رہا ہے، اور آئی ہیو ٹو موو، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔